جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلیں ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے، اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا کہ انہوں نے کیسی اللہ کے لیے قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے۔ اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے، وہ اچھے عمل کو، شرک کو اچھا عمل سمجھتے تھے، تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے۔ تو پورے رکوع میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو، آخرت پر یقین کرو، توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک اعمال اختیار کرو، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ، میرے بندوں کو ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ کر اپنا دوست؟ یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ، خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ، پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے، پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا، اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمت و باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا، توکل نہیں کیا، کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا۔ تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا، تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو، یعنی جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو؟ غلام کبھی معبود ہو سکتا ہے؟ یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے ان کو معبود بنا لینا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، نزلا بطور مہمانی کے، یہ ایک تحکم کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے، تو وہاں اکرام کا لفظ ایک مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا، تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہے، تو مجازن اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں۔ بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں، ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی، اور سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی تو امیدوں پہ بالکل پانی پھر جائے گا۔ ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میں نے فیل ہونا ہے، لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی، حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے، تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے، اور پتہ چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی، تو اس کا غم کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے، یعنی آخرت تک پہنچنے نہیں دیا اس کوشش کو۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ مشرک یہی کرتا ہے نا، بدعتی یہی کرتا ہے، کافر یہی کرتا ہے، وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو، تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو
اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ وَلِقَائِهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے، ساری انسانیت کو کھلائے، خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ جیسے کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے۔ وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیں گے۔ تو عمل تو ہوگا ان کے پاس، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں، کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص۔ ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے۔ لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے۔ تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم بھی تو تم نے کیا ہے نا، اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو۔ ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے کہ ہزو، تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو، تو استہزاء اسے کہتے ہیں۔ ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا۔ تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کے کیا حکام ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں؟ مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کریٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا خود بخود، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے، ہر چیز میں دلچسپی لیں گے، خدا سے ان کو کچھ بیر ہے، نہ خدا کا ذکر سنیں گے نہ خدا کا ذکر کریں گے۔ جیسے مشرکین کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے نا تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ بور ہونے لگتے ہیں۔ یہ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے، وسائل دیے ہیں، ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھیڑو، اس سے کیا فائدہ ہمیں۔ تو یہی حال ہے، اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مذاق بنا لیا تھا، اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے۔ قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں۔ جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملے گا، تو قرآن میں یہاں اعلیٰ درجے کے مومن مراد ہوں گے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا بطور مہمانی کے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے، صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف اعمال صالحہ بھی کافی نہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس جو بہت اعلیٰ جنت ہے، جو شخص بھی کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا تو قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس ہی ملے گی، جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ جو کم درجے کی جنت ہے شاید پھر وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو کہ جن کو کسی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، یا وہ کہ اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس عام مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس سے نیچے کی جنت ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو گیا
تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش ہو گئی، یا جہنم میں سزا کھانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ واللہ عالم۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت سے نکلیں۔ یعنی اتنی خوبصورت، اتنی پیاری جنت ہوگی کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو کیسی ہی لگژری لائف دے دی جائے، ایک وقت کے بعد وہ اس لائف سے تھکتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے کچھ آگے کا ملے مجھے۔ ہم نے دیکھا ہے مالداروں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد اس گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں، یار اس کو بیچو دوسری لو۔ موبائل آپ دیکھ لیں نا، نیا جیسی ورژن آتا ہے، پرانا والا برا لگنے لگتا ہے مالداروں کو، کہتے ہیں نیا موبائل آنا چاہیے۔ تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ بہت جلدی اکتا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اکتائے گا نہیں، وہ نہیں چاہے گا کہ نہیں اے اللہ اب یہ والی جنت سے نکال کے کسی اور جنت میں بھیج دے مجھے، نا 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 نا، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا پرست لوگ اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ویلیو نہیں دیتے۔ جب اللہ کو نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کی نشانیاں اور اس کے پیغمبروں کو بھی ویلیو نہیں دیتے۔ تو اللہ اپنی ویلیو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تم اس کی تعریف میں لکھنا شروع کرو، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ سیاہی ہو، اور اس سیاہی سے تم لکھنا شروع کرو، سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، خدا کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے، پھر بھی خدا کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ آج دیکھیں نا، کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے، فوراً ہمارا دل چاہتا ہے یہ گاڑی کاش میرے پاس ہوتی۔ کوئی کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا تو انسان کا دل چاہتا ہے کاش میرا اس سے ریلیشن ہو جاتا، میرا اس سے نکاح ہو جاتا۔ کوئی کسی کی پرسنالٹی کی بات کرے گا تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کوئی کسی خوبصورت بنگلے کی بات کرے گا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بنگلہ مجھے مل جائے۔ کوئی کسی کنٹری کی بات کرے گا، بہت خوبصورت کنٹری، انسان کا دل چاہے گا کاش میں وہاں جا کے رہنا شروع کر دوں۔ تو تھوڑی سی تعریف میں انسان ہل جاتا ہے اور اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے ہو کہ خدا وہ ذات ہے کہ اس کے جمال کو، اس کے کمالات کو، اس کے احسانات کو، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریفی کلمات ہیں۔ اللہ کے احسانات کہ اس نے اپنے بندوں پہ کیا کیا احسانات کیے، اللہ کے کمالات کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں، کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے، کیسے منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا دیتا ہے، اور اس کا جمال، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت اور قدرت کہ کتنا پاورفل ہے۔ یہ تمام چیزیں کسی بھی شخص، کسی بھی ذات کی تعریفی کلمات کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا رب وہ ذات ہے کہ سمندروں کی سیاہی سے میرے رب کی تعریف میں کلمات اگر تم لکھنا شروع کرو، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر ہم اس سے جیسے اور سمندر بھی لے آئیں تو بھی لکھتے لکھتے قلم گھس جائیں گے۔ قرآن میں یہی مضمون سورہ لقمان میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تو ان درختوں سے آپ لکھنا شروع کریں تو درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کیا زبردست کلام ہے، آپ دیکھیں نبی کی دعوت میں کتنی کلیئرٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ تم اس کی تعریف لکھتے رہو گے نا، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کے کمالات کو، تو سیاہی خشک ہو جائے گی، اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اور میری حالت کیا، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ ہاں مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ اس بات پہ ملی ہے، یوحا الیہ، رب نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا۔ کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور یہ تواضع بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ اے نبی آپ میری تعریف کرنے کے بعد اپنی پوزیشن بھی واضح کریں کہ میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا، میں تمہیں اپنے کمالات تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں تو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو میری ویلیو بھی اگر تمہاری نظر میں ہوگی تو اس خدا کی وجہ سے ہوگی، تو اصل ویلیو خدا کی پیدا کرو اپنے اندر، اور میں تمہیں اسی رب کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، اسی خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ایسا قابل تعریف ہے، تو اس کی اطاعت کرو، میں تمہیں اسی کی اطاعت کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ وجہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ انسانوں کے لوازمات میرے ساتھ بھی وہی ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انسانوں کو بھوک لگتی ہے، انسانوں کو وہ پریشان ہوتے ہیں، انسان عاجز ہوتے ہیں، انسان اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو مشرکین بار بار کہتے تھے نا، یہ آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمے جاری ہو جائیں اور درخت پیدا کر دیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں، آسمان پہ جا کے قرآن لے کر آئیں۔ تو ان سب باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے رب کی جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، میری پوزیشن میں واضح کر چکا ہوں۔ وہ کیا، انما انا بشر مثلکم، میں تو محض تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ فرق کیا، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے،
اور وہی بھی کیا کی گئی ہے؟ رب کی تعریف کرنی ہے، خدا کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اور تمام مخلوق سے ہٹا کے خدا سے رشتہ جوڑنا ہے۔ وہ کیا وہی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، عبادت کے لائق صرف ایک ہی الہ ہے، غلامی صرف اسی کی ہوگی، میری بھی نہیں ہوگی، میری اطاعت ہوگی، عبادت صرف خدا کی ہوگی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس یہ مضمون اے نبی آپ ان کو بتا کے کہہ دیں کہ اب میری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے رب کی ملاقات کی اگر امیدیں لگا بیٹھا ہے، اس کو یقین ہو چلا ہے کہ واقعی اللہ برحق ہے، ایک خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے۔ تو ان باتوں کو سننے کے بعد جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے تو فوراً اب کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب اسے چاہیے کہ نیک اعمال شروع کر دے، اب موقع ضائع نہ کرے۔ کیوں؟ اب نیک عمل کا اس کو اجر ملے گا۔ جو رب کو ایک نہیں مانتا اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے، وہ عمل صالح نہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ضائع ہونے والا ہے۔ یہ بالکل ایسی مثال ہے، یہ ایسا انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہو، کوئی آپ کی بڑی اچھی جاب لگ گئی ہو، کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی امریکہ میں تمہاری جاب لگ گئی اور لاکھوں روپے تمہاری تنخواہ ہے، اور بس ایک سادہ سا انٹرویو ہوگا، اس کی تیاری کر لو۔ تو اور وہ کویشچن بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بس وہ انٹرویو تم نے دینا ہے، چند سوالات ہوں گے، اس کے بعد تمہارے وارے نہیں آ رہے، بس مزے ہو گئے تمہارے۔ اب بندے کو یقین نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں کہاں اور امریکہ کہاں اور کروڑوں روپے کہاں، اور چند سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور یہ جواب بتائے گا، اس کے مجھے پہلے سے ایسی فضول باتیں کر رہا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ تیاری نہیں کر رہے انٹرویو کی۔ اچانک کیا ہوا کہ کوئی آپ کو ایسی خبر پہنچی جس سے آپ کو امید ہو گئی کہ بھائی واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اب تمہیں امیدیں قائم ہو گئی نا کہ واقعی تمہیں جاب مل گئی ہے اور چھوٹا سا ایک انٹرویو ہوگا، اب ہری اب فوراً اس انٹرویو کی تیاری شروع کر دو، اب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، اب ویسٹ کیا تو تم تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب وہ 8-10 سوالات ہیں، پوچھ لو کسی سے ان کے جواب، وہی سوال تم سے بھی پوچھے جائیں گے، فوراً پوچھ لو، اب تیاری کر۔ اب اس میں اب اگر تم نے فیل ہو گئے نا تو یہ تمہاری کوتاہی ہے کہ تمہارے پاس کامیاب ہونے کا اتنا بڑا آپشن آیا تھا، تم نے ضائع کر دیا۔ بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید لگا بیٹھا ہے نا ہمارے بتانے سے، ہمارے دلائل سے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اب وہ نیک اعمال شروع کر دے، اب وہ اس کامیابی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور یہ نہ کرے کہ نیک اعمال کے ساتھ شرک کر کے اس عمل کو ضائع کر دے، کیونکہ ہم نے دونوں مضامین بیان کر دیے کہ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تو ایک الہ کو الہ مانتا رہے، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا غوث اعظم مدد، یا قبروں پہ سجدہ کرنا اور جو ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دینا، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یہ کام نہ کرے، موت تک توحید پر قائم رہے، رب سے ملاقات کی امید رکھے۔ یہ دو عقیدے جس کو مل گئے، اب وہ اعمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھے، کیونکہ اب اس کے اعمال کی ویلیو ہے، کم سے کم ایک نیکی پہ میں 10 گنا تو دوں گا، اور بعض دفعہ بہت زیادہ بڑھا دوں گا، اس کے لیے اب کامیابی کے دروازے میں نے کھول دیے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم توحید پرست بھی ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کے باوجود ہم اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کر رہے جس کامیابی کی اللہ ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے۔ آج مسلمان قوم اعمال میں کتنی پیچھے ہے، حالانکہ ان کو تو اعمال میں غیر مسلموں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے۔ میں لوگوں کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ غیر مسلم میں ایمانداری آپ کو بہت سے غیر مسلموں میں نظر آئے گی، حالانکہ اس ایمانداری کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ مسلمان کو تو سچ بولنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، معاہدے پورے کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، ملک اور قوم کے ساتھ وفا کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کا غیر مسلم کو صرف دنیا میں فائدہ ہے کہ اس کے بزنس پہ، اس کی بات پہ لوگوں کو، پروڈکٹ پہ لوگوں کو اعتماد آتا ہے، جبکہ مسلمان کو دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو مسلمان کو تو اچھے کاموں میں کافر سے 20 گنا آگے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ اجر مل رہا ہے۔ اکثر ایک درخت لگانے کی مہم چلتی ہے، مجھے ایک جگہ بیان کے لیے بلایا گیا، میں نے کہا کہ دیکھیں غیر مسلم درخت لگاتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے کہ ماحول کی آلودگی ماحول میں ختم ہو جائے، اچھا کام ہے درخت لگانا، مسلمان کو اس میں کافروں سے کئی گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے، کیونکہ کافر کا یہ نظریہ ہے کہ میں درخت لگاؤں گا، ماحول میں آلودگی ختم ہوگی، آکسیجن لیول بڑھے گا، صحت اچھی ہوگی، اس سے زیادہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، جبکہ مسلمان جب درخت لگاتا ہے تو اس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں کیا فرمایا؟ جس نے درخت لگایا تو مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات، چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن ترازو میں وہ درخت
صرف درخت نہیں بلکہ درخت سے جس مخلوق نے اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا وہ تمام کو صدقے کا ثواب اللہ ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھ دیں گے. یہ مطلب ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ جو رب سے ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے وہ تو اچھے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو یہ سورہ کہف کا ختم تھا. بہت اچھا اختتام ہوا سورہ کہف کا. یہی قرآن کی بلاغت ہے اور حاصل یہی ہے کہ عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا. تو آج ہم ایمان کی وجہ سے بدعمالیاں کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہماری تو ایک نہ ایک دن بخشش ہو ہی جائے گی سزا کھانے کے بعد. حالانکہ ایمان عمل پہ موٹیویٹ کرتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے نیکیوں میں آگے بڑھے, دوسروں سے وہ زیادہ اچھا عمل کرے. تو ہماری سورہ کہف الحمدللہ ختم ہو گئی ہے اور اس کے مضامین بہت اہم تھے. سورہ کہف کی کوشش کیا کریں جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو, یعنی جمعرات کے بعد جو مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں. اس کی فضیلت ہے جیسے کہ میں نے درس کے شروع میں بتایا.